النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم الحج عرفہ او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو۔ آج اس مقدس حاضری پر اپنی گفتگو سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ خدا ذوالجلال زندگی میں پھر یہ منظر نصیب فرمائے۔ عزیز دوست، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفہ ہے، میدان عرفات کی حاضری۔ حج کے ارکان جن کے بغیر حج نہیں ہوتا، ان میں ایک یہ ہے کہ احرام ہو۔ الحمدللہ احرام میں نے آپ نے باندھا، میقات سے گزرے احرام باندھ کر آئے۔ دوسرا اہم حج کا رکن اس میدان کی حاضری ہے۔ الحج عرفہ، میدان عرفات میں مومن کا 9 ذی الحجہ کو حاضر ہونا، یہ حج ہے۔ تیسرا اہم رکن حج کا جو کل ادا ہوگا یا پرسوں یا پرلے دن، وہ طواف زیارت ہے جو ہم ادا کریں گے۔ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ یا تو اس لیے عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے کہ آج کے دن خدا ذوالجلال کی بندے کو معرفت نصیب ہوتی ہے، یا اس لیے اسے عرفات کہا گیا کہ میں اور آپ اپنی اوقات کو پہچان لیتے ہیں کہ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے۔ اپنے ہاں چودھری ہیں، بابو ہیں، مولانا ہیں، پیر ہیں، صوفی ہیں، گورنر ہیں، ملک کے بادشاہ ہیں، مگر اوقات اتنی ہے کہ 2 کفن کی چادریں پہن کر یہاں آ گیا۔ صرف اتنی اوقات ہے، کوئی امتیاز نہیں۔ مشرف یہاں آئے گا تو وہ بھی 2 چادریں پہن کر ہی آئے گا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ آئے گا اس میدان میں تو یہی کفن کی چادریں ہوں گی۔ تو یا اس لیے یا میدان عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے دن حضور بابا آدم علیہ السلام نے اور ہماری اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک دوسرے میدان میں پہچانا تھا۔ یا اسے عرفہ اس لیے عرفہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلے دن خواب آئی کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ نے صبح کو سوچا، پھر یہ خواب آئی دوسرے دن، تو پھر پہچان لیا کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی ادا کروں۔ تیسرے دن ذبح کیا، اس لیے اس کا نام یوم نحر ہے۔ میرے عزیز دوست، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے۔ اب کچھ دعائیں کرنا ہے ہمیں، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں بڑا لطف آیا، کوئی شے یاد نہ رہی، صرف بس اللہ ہی یاد تھا، مجھے تو کوئی اور بات یاد نہیں آئی۔ میں اس حق میں نہیں، ضرورت ہے کہ مجھے آج یہاں اس میدان میں میری ماں یاد آئے، ضروری ہے کہ مجھے اس میدان میں میرا باپ مجھے یاد آئے، ضروری ہے کہ اس میدان میں مجھے میرے بیٹے اور بیٹیاں یاد آئیں اور ان کے لیے دعا کروں۔ بیوی یاد آئے کہ گھر کا خیال کر رہی ہے، بچوں کا خیال کر رہی ہے، گھر کی ایڈمنسٹریشن چلا رہی ہے، نظام کو چلا رہی ہے۔ دوست یاد آنے چاہیے، تو دعا میں یہ ساری باتیں میں کوشش کروں گا کہ دعا میں یہ ساری باتیں آئیں۔ اگر بالفرض کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ اپنے ذہن میں اپنی مشکل کا تصور کریں، اپنی مشکل کا تصور کریں، اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔
یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ آج خلاق کائنات نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے. میں آیا ہوں نہیں، لایا گیا ہوں. اگر کہتا ہے ہم میں سے کہ ہم آ گئے ہیں تو غلط کہتا ہے. لاکھوں پتی کروڑوں پتی بیٹھے ہیں جو نہیں آئے. تو ایک غریب ہے، میں غریب ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں. آپ سارے کے سارے بلائے گئے ہیں اور بارگاہ قدس میں بلائے گئے ہیں. اور بلائے کیوں گئے ہیں؟ بلائے جانے کی دلیل کیا ہے کہ میں بلایا گیا ہوں؟ آپ کیسے مانیں گے کہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ میں کیسے مانوں کہ مجھے بلایا گیا ہے؟ صاحب سمجھ نہیں آتی کہ تو کیا کہہ رہا ہے. بلائے کیسے گئے ہیں؟ بلائے یوں گئے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. بچوں کی حاضری لگتی ہے اسکولوں میں، ماسٹر جی بلاتے ہیں بشیر نذیر منظور، وہ کہتے ہیں یس سر لبیک. معلوم ہوا کہ ماسٹر جی نے بلایا ہے تو اس نے حاضر کہا ہے. لبیک جو میں نے کہا آپ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بلایا خدا نے ہے جسے میرے دل نے سنا ہے اور زبان نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ ایک تو حاضری لگوانا ہے اور پھر اس کا اپنا ہی حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. آج کھلے دل سے شرم کو دور رکھ کر انسان میرے پاس بیٹھا ہے، میں روؤں گا تو یہ کیا کہے گا کہ پورا آدمی رو رہا ہے. آج رونے کا میرے نزدیک میرے بیٹے رونے کا دن ہے، سونے کا نہیں، رونے کا دن ہے. آج اپنے غموں کے دکھ درد سنانے کا دن ہے. آج اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کرنے کا دن ہے. یوسف سے خدا ذل جلال حدیث پاک میں آتا ہے آج کے دن آسمان عمل پر خدا جلوہ گری فرماتا ہے. پہلے آسمان پر جلوہ گری فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ یا اللہ اسے پیدا کرے گا جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا. ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے کافی ہیں. یہ دیکھو نا کیسے سارے مردے بن کر میرے سامنے آ گئے ہیں. ان اللہ یباہی بالملائکہ او کما قال صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. فرشتوں کے سامنے خدا آج میرے ننگے سر پر فخر کر رہا ہے. فرشتوں کے سامنے آج میرا رب میری داڑھی میں پڑی ہوئی مٹی پر فخر کر رہا ہے. فرشتوں کے سامنے آج میرا رب میرے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے لباس احرام پر فخر کر رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم کیا کہتے تھے اور یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. میرے عزیز دوست بیٹے، ہم نے اللہ کے حضور عزت اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا ہے اور سب کے لیے دعا مانگنا ہے. دعا میں ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ اخلاص ہے کہ میں جو کچھ کہوں اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے کہوں، مخلصانہ کہوں. صرف میری زبان نہ کہے، میرا دل مانے اور میرا دل اعتراف کرے. اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. آپ کے زمانہ کا ایک گویہ تھا، بہت خوبصورت گاتا تھا. لوگ پیسے نچھاور کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا تھا. پورا ہو گیا، گلے نے جواب دے دیا. کوئی گانا سننے والا آتا نہیں، پیسہ کون دے. جب مرنے لگا تو خیال کیا، بھوکا مرنے لگا تو خیال کیا میں رب سے معافی تو مانگ لوں. جنت البقیع میں چلا گیا. وہاں جا کر قبرستان مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام ہے جنت البقیع. وہاں چلا گیا، وہاں رویا، خلوص کے ساتھ رویا، درد کے ساتھ رویا، عزت انکساری کے ساتھ رویا. اے اللہ، زندگی برباد کر بیٹھا ہوں، میرے پلے کچھ نہیں. تیری رحمت سے امید کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے گا. اس اخلاص سے وہ گویا رویا. روتے روتے غشی آ گئی اور سو گیا.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا، الہام ہوا کہ فاروق جاؤ قبرستان میں، ہمارا ایک دوست بھوکا ہے، اس کے لیے کھانا لے جاؤ۔ فاروق آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبرستان میں دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آیا، اتفاق سے نظر پڑی تو وہی بوڑھا جسے کئی دفعہ شراب کی حالت میں پینے میں کوڑے لگ چکے تھے، جو مجرم تھا۔ جب فاروق اعظم دیکھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے تو اللہ تو فرماتا ہے کہ میرا دوست ہے، عرض کی یا اللہ تو نے تو فرمایا، الہام تو یہ ہوا ہے کہ میرا دوست بھوکا مر رہا ہے، یہ دوست تو نہیں، یہ تو تیرا دشمن ہے۔ حکم ہوتا ہے فاروق، پھر دل میں القاء ہوا، فاروق یہی ہمارا دوست ہے۔ یا اللہ یہ دوستی کیسے ہو گئی؟ فرمایا ہاں کبھی دشمن تھا، کبھی دشمن تھا، جب اس نے خلوص کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی میں نے معاف کر دیا، آج دوست ہے۔ آج دعا میں میرے اور آپ کے دلوں میں خلوص چاہیے، معافی مانگنے کا خلوص ہوگا تو دعا قبول ہوگی۔ اب حکم ہوا کہ یہ سویا پڑا ہے، اسے جگانا نہیں، اسے خود جاگنے دو، جب تک یہ جاگے نہ فاروق بیٹھے رہو۔ خلیفۃ المسلمین ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، دعا مانگ کر انہیں اسلام میں لائے ہیں، مسلمانوں کے عظیم دوسرے خلیفہ ہیں، 10 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا جرنیل ہے، مسلمانوں کا وہ جرنیل ہے نہ اس کے علاوہ مانے جہاں نہ جا سکیں گے۔ بیٹھے رہے، جب اس بوڑھے کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ خلیفہ میرے سہانے بیٹھا ہے تو ڈر گیا، گھبرا گیا، دوڑا اور دوڑتے کہا کہ عمر اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے خلیفۃ المسلمین خدا کے لیے مجھے نہ مارنا، اب مجھے مارنے کے لیے قبرستان میں بھی آ گئے ہو، مجھے نہ مارنا، میں بوڑھا ہوں، میری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، اس وقت تو میں کوڑے برداشت کر لیتا تھا، آج مجھ میں ہمت نہیں ہے سزا برداشت کرنے کی۔ دوڑا، خلیفۃ المسلمین پیچھے بھاگتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی رک جا، میں تجھے مارنے نہیں آیا، تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں، خدا نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بات یہ کہہ رہا تھا بیٹے آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگیں، اور یہ دعا آج کا دن یوں سمجھے اس کی اہمیت ذہن میں پیدا کرے تاکہ دعا میں اتفاق ہے۔ یہی میدان جس میں آج آپ بیٹھے ہیں، اس میدان میں مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے، جس میدان میں آپ بیٹھے ہیں 1 لاکھ صحابہ کرام اس میدان میں آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آج کا خطبہ حجۃ الوداع کا، حج کا خطبہ جو دیا، اس کے بھی 1-2 پہلے ذکر کرتا چلا جاؤں تاکہ خطبے کی شمار میں ہماری یہ تقریب آ جائے۔ کائنات کے شہنشاہ آج سے 1400 سال پہلے ذرا تصور لے جائیں، محبوب آتے ہیں اسی میدان میں، جمعہ کا دن ہے، اونٹنی پر سوار ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مہار پکڑی ہوئی ہے، حضرت اسامہ نے چادر تانی ہوئی ہے، رسول اللہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ خطبہ یہ ہے لوگوں خدا سے ڈرو، خطبے کا ایک پوائنٹ، لوگوں خدا سے ڈرو، آج میں تم پر، دوسرا ارشاد، آج میں تم پر تمہاری عزتیں، ایک دوسرے کی عزتیں، مال اور جان حرام کرتا ہوں۔ ایک کی عزت دوسرے پر حرام، ایک کا مال دوسرے پر حرام، چھین کر غصب سے لینا۔ تیسرا پوائنٹ فرماتے ہیں آج میں سود کو حرام کرتا ہوں۔ چوتھی بات جو کائنات کے شہنشاہ نے فرمائی، میرے غلاموں بیویوں کے سلسلہ میں خدا سے ڈرو، تم بیویوں کو تنگ کرتے ہو خدا سے ڈرو، بیویوں پر زیادتی کرتے ہو خدا سے ڈرو، وہ تمہارے تابع ہیں، وہ تمہارے گھر کی امین ہیں،
وہ تمہارے بچوں کی محافظ ہے. عورت کو انتہائی، میں بیٹیوں سے بات کہہ رہا ہوں، عورت کو انتہائی ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جب میرے مصطفیٰ آئے ہیں تو اسے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا گیا. یہ گھر کی امین بنایا، گھر کی ناظمہ بنایا. ان کے معاملہ میں ڈرو خدا سے، ان سے زیادتی نہ کرنا. یہ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر تمہارے یہاں آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من خیرکم بیالہی وانا خیرم بیاہلی. تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے. وانا خیرم بیاہلی، مجھے دیکھو میں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں. بیویوں کے بارے میں ہدایت فرمائی، محرمات کا ذکر فرمایا، عدل و انصاف کا ذکر فرمایا، بیانت و شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذکر فرمایا. بڑا تفصیلی خطبہ ہے، بہت بڑی اہم مزاج ہے، تفصیل ہے اسلام جس پر اسلامی نظام چل رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اسی میدان میں یہ خطبہ دیا ہے اور 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ نے اس خطبے کو سنا ہے. اور یہ خطبہ 1.25 لاکھ لاؤڈ اسپیکر تھا؟ نہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی آواز پہنچانے کا انتظام نہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں محبوب 1.25 لاکھ کے اجتماع میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ میرے قریب کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ نبوت کی ہیبت تھی، نبوت کی طاقت تھی، نبوت کی قوت تھی کہ 1.25 لاکھ کو خطاب ہو رہا ہے اور وہ 1.25 لاکھ کا خطاب سارے جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے سن رہے ہیں. عزیز بیٹے، اسی میدان میں یہ آیا کریمہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جمعہ کا دن تھا. محبوب اس تصور کے ساتھ جب ہم دعا مانگیں گے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا اور حاضری تشریف آوری کے تصور سے اخلاص پیدا ہوگا اور اخلاص ہی رنگ لاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دعا کو وقوف عرفہ کا ٹھہرنا اچھی صورت ہے کہ کھڑے ہو کر دعا کی جائے. اور اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے تو وہ بیٹھا بھی رہے. اگر کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے تو وہ بیٹھ جائے. یہ صورت ہے. کھڑے ہو کر ہم یہ دعا کریں گے. لبیک کے پڑھنے کا طریقہ دوران دعا یہ ہوگا، میں ایک ایک لفظ کہوں گا، آپ میرے پیچھے کہیں گے. مثلا ذرا ریہرسل ہو جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب میں دعا کروں تو آپ صرف آمین کہیں گے. آپ اپنی طرف سے کسی دعا کا میری درخواست ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ کہتے جائیں، ایسا نہیں. کیونکہ آپ نے نماز پڑھی ہے، میری امامت میں میں نے نماز پڑھائی ہے، اس لیے امام کا ایک حق تو ہو گیا. اور دعا مانگنے کے آداب میں بھی یہی ہے، جب آپ نے میرے رکوع کے ساتھ رکوع کیا، سجدے کے ساتھ سجدہ کیا، سلام کے ساتھ سلام کیا، تب میری دعا پر آپ آمین کہتے جائیں گے. اور اپنی مسکراہٹ اگر میں نہیں کہہ سکا تو اپنے ذہن میں رکھے خدا حل فرمائے. گھنٹہ سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا بارگاہ قدس میں جو حاضری لگی ہے، جو دوست شامل تھے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہماری حاضری انشاءاللہ قبول ہے. اور اس کے قبول ہونے کی دلیل جو اسی وقت پیدا ہوئی، یہیں بیٹھی ہے وہ بی بی خاتون جو بے ساختہ روتی آئی. اس نے کہا کہ مجھے حضور کی زیارت ہو گئی ہے. یہ آج کی زور کی نماز کا واقعہ، آج اس دعا میں آپ شامل ہوئے. اب اسے زیارت ہوئی ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ زیارت اسے تب ہوئی جب محبوب آئے تھے. جب محبوب آئے تھے تو زیارت ہوئی.
آتے نا تو زیارت کا کیا مانا؟ اب دوبارہ پھر ہم نے مانگنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں تو عرفات میں دعا کر کے آیا تھا، اس نے میری دعا قبول نہیں کی، گھر جاتا ہے بیمار اچھا نہیں ہوا، کوئی معاملہ دوسرا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ خدا ذوالجلال کا شکوہ کرے نہ. ایک بات مسئلے کی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کسی کو محروم نہیں کرتا، کسی کو محروم نہیں فرماتا. دعا کی محرومی کی 2-3 باتیں ہیں جو میرے اندر ہیں. مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا رزق حرام دعا کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. میری دعا نے اوپر جانا ہے آسمان کی طرف، جو میں دھوکے سے رزق کمایا، فراڈ سے رزق کمایا، حرام رزق کمایا، 420 سے رزق کمایا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کے میں نے بیلنس بنا لیا. کبھی کبھی میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، میری رکاوٹ کی سبب یہ ہوتی ہے کہ حرام رزق اوپر چادر بن جاتا ہے، مضبوط لوہے کی چادر، کہ میری دعا نیچے دب جاتی ہے، وہ آسمان پر جانے نہیں دیتا. اگر میرے اور آپ کے ہاں وہ یہ صورت ہے، میرا رزق حرام ہے، خدا نخواستہ آپ کا رزق حرام ہے، تو ابھی چونکہ ہماری آخری دعا ہے اس میں التجا کرنی ہے اور معافی مانگنی کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، عہد کرتے ہیں کہ آئندہ رزق حرام نہیں کھائیں گے. ایک بات اس کی دلیل کیا ہے کہ حرام رزق رکاوٹ بن جاتا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ